الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں. یہ ان بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جس کا ماننا، جس پر ایمان لانا ایمان کے لیے ضروری ہے. اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص ایمان والا نہیں رہتا. مسلمان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ ختم نبوت پر ایمان نہ ہو. جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام جو حضور علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، ان حضرات کی نبوت وہ آخری نہیں تھی. وہ مختلف علاقوں، مختلف شہروں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. حضور علیہ السلام خاتم النبیین بھی تھے اور پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے آپ علیہ السلام نبی تھے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر رسول بنا کر بھیجے. تو آپ کی نبوت ساری انسانیت کے لیے تھی، سارے انس و جن کے لیے تھی. پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی نبوت کسی ایک علاقے تک محدود رہتی تھی، ایک علاقے کے ساتھ خاص ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر، لیکن ان کی نبوت بھی صرف مصر کے اندر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن ان کی نبوت کا دائرہ عراق، شام اور ارد گرد کے علاقے تھے. والغرض جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی نبوت کا دائرہ ایک مخصوص علاقہ، مخصوص شہر اور مخصوص جگہ ہوتی تھی. اسی لیے ایک ایک وقت کے اندر کئی نبی بھی موجود ہوتے تھے. ایک ایک وقت کے اندر کئی نبی موجود ہوتے تھے. بنی اسرائیل یہود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک دن میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر ڈالا تھا. تو کئی انبیاء بیک وقت ہوتے تھے. لیکن حضور علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ خاتم النبیین بھی تھے. آپ کی نبوت صرف عربوں تک محدود نہیں تھی، صرف اس علاقے تک محدود نہیں تھی. آپ کی نبوت رہتی دنیا تک کے لیے تھی، ساری انسانیت کے لیے تھی، تمام انس و جن کے لیے تھی. تو قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہی بات معلوم ہوتی. اس لیے حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا اور آپ کا تمام
رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہونا، تمام انسانوں کے لیے نبی ہونا، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ وہ ایک مخصوص زمانے تک، ایک محدود زمانے تک نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی، ہدایات بھی، ارشادات بھی رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، اور رہتی دنیا تک کی کامیابی انہی تعلیمات کے مطابق، انہی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، وہ دو طرح کی کہلاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ہدایات یہ دو طرح کی کہلاتی ہیں۔ ایک قسم کی تعلیمات اور ہدایات تو وہ ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ، یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، نمازوں کو ترک نہیں کرنا، روزے رکھنے ہیں، روزوں کو چھوڑنا نہیں، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، مال کے حقوق، فلاں اعزاء اقربا کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق وغیرہ، جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ ایک قسم کی تعلیمات کا تعلق تو اس کے ساتھ، اور یہ ہم کثرت کے ساتھ بیان بھی کرتے رہتے ہیں، کثرت کے ساتھ ان کا ممبروں سے ذکر بھی چلتا رہتا ہے، کثرت کے ساتھ اس کو لکھا، بولا اور بیان کیا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے ہیں، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے، حق تلفی نہیں کرنی، لوگوں کو ان کا حق دینا ہے، ملازمین کو، ماتحتوں کو، والدین کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، سب کے حقوق ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک دوسرا حصہ ایسا ہے جس کا تعلق تو عمل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق آنے والے واقعات، آنے والے حادثات، آنے والے مصائب اور پیش آنے والے امور کے ساتھ، جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو متنبہ کیا، اپنی امت کو تنبیہ کی کہ ایسے زمانے سے، ایسی باتوں کے پیش آنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ جن چیزوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگی دی وہ آنے والی امت کے حوالے سے، حضور فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں ہوں تو میں تمہارے لیے سب طرف سے ہر قسم کے فتنوں سے کافی ہو جاؤں، لیکن میرے جانے کے بعد جو فتنے آئیں گے تو اس میں ہم نے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیمات اور ہدایات دی ہیں، وہ آنے والی امت کے لیے تعلیمات اور ہدایات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اپنی امت کے حوالے سے فکر مندی کا اتنا ہوتا تھا کہ بعض حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے تھے کہ جب کبھی بھی ہماری نگاہ حضور پر پڑتی تو ہمیں یوں لگتا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ، ہمیں لگتا تھا کہ آپ ہمیشہ غمزدہ ہی رہتے ہیں، یعنی ایک ایسا آدمی محسوس ہوتا تھا جس پر غموں کے، مصائب کے، تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں، متواصل الاحزان دائم الفکرہ، کے مسلسل آپ سوچ میں رہتے تھے، فکر میں رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، اور لامحالہ یہ فکر کسی دنیا کے چھن جانے کا نہیں تھا، مال و متاع کا نہیں تھا، یہ فکر کاروبار کا نہیں تھا، دکان کا نہیں تھا، بال بچوں کا نہیں تھا، یہ فکر تو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی، آنے والے لوگوں کی، آنے والے امت کی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ایک جگہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دیں۔ اتنا غم اور اتنی فکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سوار رہتے، یہ فکر اور یہ غم، یہ تکلیف، آنے والے حالات جو اس امت پر آئیں گے، آنے والے واقعات جو اس امت پر آئیں گے، ان کے حوالے سے فکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رہتی ہے۔ اس لیے جہاں بجا اپنی تعلیمات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے واقعات اور حادثات کے حوالے سے امت کو متنبہ کیا ہے، امت کو تنبیہ کی ہے، امت کو آگاہ کی۔ اس لیے احادیث مبارکہ کے اندر، ہر حدیث کی کتاب کے اندر ایک حدیث کا مجموعہ اس عنوان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کتاب الفتن، کہ فتنوں سے متعلق،
فتنوں سے متعلق جو احادیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ان پر مشتمل احادیث کو وہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب فتنے عام ہو جائیں، فتنوں کا چلن ہو جائے، رواج ہو جائے، یہ کیسا موقع ہوگا، اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں، اور ایسے موقع پر ہم نے کرنا کیا ہے امت کے لیے، اور رہنما ہدایات کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ فتنہ یہ چھوٹا سا ایک لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہماری زبانوں پر بھی یہ لفظ عام ہے، لیکن ہے کتنا خطرناک، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، احادیث مبارکہ قرآن کریم سے اس کی خطرناکی کا پتہ چلتا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا، حدیث میں فرمایا کہ تقع الفتن كوقع المطر، کہ فتنے اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر تمہارے گھروں میں آ پڑیں گے جس طرح بارش کی بوندیں اور بارش کے قطرے تمہارے گھروں پر، تمہارے گھر کی چھتوں پر آ پڑیں۔ جس طرح تسلسل سے بارش کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، بارش کے قطرے گرتے رہتے ہیں، ایسے ہی تسلسل کے ساتھ فتنے آتے رہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ ستقع الفتن كوقع الليل المظلم، ایک اندھیری رات کی طرح جس میں انسان کو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ دکھتا نہیں، کچھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی فتنے واقع ہوں گے، فتنوں کا وقوع ہوگا، انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کرے تو کیا کرے۔ یہ اس کی ہولناکی اور خطرناکی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اب یہ فتنہ کیا چیز ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو فتنے کا عربی زبان کے اندر معنی آتا ہے کہ سونے چاندی کو پگھلا کر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ سونا چاندی پگھلا کر سونار بھی پہچان، خالص کھرے اور کھوٹے کی پہچان پگھلا کر کیا کرتے۔ اس کو پگھلانے سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے اندر کھوٹ کتنا ہے، یہ کھرا اور خالص کتنا ہے، کھوٹ کی مقدار کتنی، اس پہچان کا نام فتنہ۔ بعد میں آزمائش اور امتحان اور ابتلا کو فتنہ کہا جانے لگا کہ اس آزمائش اور امتحان سے، ابتلا سے ایک ایمان والے کی پہچان ہوتی کہ وہ اپنے ایمان کے اندر کتنا مخلص اور کتنا اس کے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، کتنا خلوص ہے اس کے ایمان کے اندر، کتنا اس کے اندر کھوٹ ہے۔ اس آزمائش کو، اس ابتلا اور امتحان کو فتنہ کہا جائے گا۔ وہ کہ حدیث مبارک کے اندر اس بات کی ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آزمائشیں، مصائب، ابتلاءات اس امت پر آنے والی ہیں۔ مصائب آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، طرح طرح کی اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحانات میں اس امت کو مبتلا کیا جائے گا، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان، کون اپنے ایمان میں مخلص ہے اور کس کا ایمان کھوٹا ہے، دوغلا ہے، نفاق پر مبنی ہے، جس کے اندر کھوٹ کا غلبہ ہے۔ اس کی پہچان کے لیے طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی اطلاعات اور اللہ کی طرف سے طرح طرح کی امتحانات میں اس امت کو مبتلا کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان من ورائکم ایاما یرفع فیہ العلم، کہ ان قریب کچھ دن ایسے آنے والے ہیں، کچھ ایام ایسے آنے والے ہیں کہ علم کو اٹھا دیا جائے گا، وَيُكْثَرُ فِيهِ الْحَرَجِ، اور اس کے اندر حرج عام ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ القتل، قتل و قتال عام ہو جائے گی، قتل و غارت زری عام ہو جائے گی۔ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کس وجہ سے قتل کر رہا ہوں، اور نہیں مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کس وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے۔ انسان کی حیثیت مکھی اور مچھر سے بھی گئی گزری ہوگی، اس کو قتل کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کسی کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض کو مارا اور مسل دیا جاتا، ایسے ہی انسان بے حیثیت بے وقعت ہوگا۔ یہ فتنے کی نشانیاں، فتنے کے دور کی علامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو فتنوں سے
اور اس سے حفاظت کی دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. امت کو تعلیم دی کہ دعا اپنی دعاؤں میں ضرور داخل کر کہ اللہ میں فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، ما ظہر منها وما بطن، ہر اس فتنے سے جو ظاہر بھی ہو جو چھپا ہوا بھی. آزمائشوں سے پناہ، ابتلاءات اور مصائب سے اللہ کی پناہ مانگی گئی. تو کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے دور کی نشانیاں، فتنوں کے دور کی علامات بیان فرمائی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک وہ حصہ ہے جس کا جاننا میں سمجھتا ہوں کہ آج از حد ضروری ہے کہ ان فتنے کے دور کی ہم ان علامات اور نشانیوں کو پہچانیں، اور اسی موقع پر جو لائحہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اور آپ کو اس امت کو دیا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اس کے مطابق ہم عمل کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کی دور کی مختلف علامات، نشانیاں بیان فرمائیں. ایک روایت کے اندر مکے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اذا رأیت مکہ قد معجت قبائم وساوى بناؤها رؤوس الجبال فقد اعلم قد اضلت. کہ جب تم دیکھو کہ مکے کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے گا اور اس کے پیٹ کے اندر بڑی بڑی نہروں جیسے راستے بنا دیے جائیں گے اور مکے کی عمارتیں ان کی پہاڑوں سے بلند ہو جائیں، تو اس وقت جان لو کہ یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے. اللہ کی طرف سے حالات اور آزمائشیں آئیں. آج سے 1400 سال پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی. اس وقت شراح حدیث بیان کرنے والے حیران پریشان تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، مکے کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے گا، نہروں جیسے راستے بن جائیں گے. لوگ حیران تھے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اور اس کی عمارتیں پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی. حالانکہ پورا مکہ پہاڑوں سے گھرا ہوا، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ تھے. اب تو شاید خال خال نظر آئے یا ہے تو اب بھی موجود ہے، لیکن اس وقت پورا بیت اللہ بھی پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا. ایک سنگلاخ قسم کی، ریگستانی اور سخت قسم کی پتھریلی وہاں کی زمین ہے. اس کے پیٹ کو چاک کیا جانا، نہروں جیسے بڑے بڑے راستوں کا عام ہو جانا، عمارتوں کا پہاڑوں سے بلند ہو جانا، یہ حدیث بیان کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ مکے کے اندر ایک زمانہ آئے گا کہ پانی کا چلنا عام ہو جائے گا، سرسبز و شاداب ہو جائے گا، یہ مطلب سمجھ. آج اگر مکے کے حال کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج کے مکے کو دیکھ کر یہ حدیث بیان فرما رہے تھے. مکے کے پیٹ کو چاک کرنے کا مطلب اس کے اندر زمین دوز راستے بنانا، بڑے بڑے ٹنل اور سرنگوں کی تعمیر ہے جس کا مکے کے ارد گرد، حرم کے ارد گرد جال بچھا ہوا. طویل طویل سرنگیں موجود ہیں، ان کو کاٹنا آسان کام نہیں تھا، لیکن آج کی حکومتوں نے کر دکھایا. طویل کئی کلو میٹر پر مشتمل سرنگیں وہاں پر موجود ہیں. یہ ایک علاقہ مکے کے پیٹ کو چاک کیا جانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کے دور کی علامت اور نشانی کے طور پر بیان فرمائی تھی. نہروں جیسے راستے، بڑی بڑی نہروں کی مانند راستے موجود ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں، لوگ لینا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے گزر رہے اور چل رہے ہوتے. حج کے زمانے میں وہ ساری سرنگوں سے لوگ گزر کر حرم کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی زمیندوز راستے سے پانی جس طرح چلتا ہے ایسے ہی جو ہے انسان گزر کر وہاں کی طرف جمع ہو رہے ہوتے. تو مکے کے پیٹ کو چاک کیا جانا اس وقت شاید مشکل تھا. آج ہمارا یہ زمانہ ہے کہ اس میں ہم کھلی آنکھوں سے اس حدیث کا مصداق اور اس حدیث کا صحیح معنوں میں ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں. وساوا جب بناؤہا کرؤوس الجبال، کہ اس کی جو عمارتیں ہیں یہ پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی. اس زمانے میں شاید یہ سمجھنا مشکل ہو، لیکن آج یہ سمجھنا مشکل نہیں. پہاڑ تو دور چیز رہ گئی، پہاڑ تو اس کے مقابلے میں اتنی بلند عمارتیں ہیں کہ پہاڑ کا اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رہی. فرمایا تھا کہ جب یہ تم یہ علامتیں دیکھ لو تو فعلم، سمجھ لو کہ قد اضلت، تم پر فتنوں کی کثرت اور فتنوں کی برسات شروع ہو جائے.
حالات آئیں گے اس امت پر، پریشانیاں آئیں گی اس امت پر، تکلیفیں آئیں گی اس امت پر، مصائب آئیں گی اس امت پر، قتل و غارت گری عام ہوگی اس امت پر۔ تو یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں جو آزاد ملک ہیں جہاں جنگ و قتال نہیں، وہاں پر بھی قتل و غارت گری عام ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر قتل و غارت گری عام ہے۔ چند روپوں کے موبائل کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں، چند روپوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر، زمین کے ایک تھوڑے سے ٹکڑے کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں۔ یہاں لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی خطرناک بات، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے قتل عمد یعنی عمدن کسی کو قتل کرنے کی سزا بیان فرمائی تھی کہ من قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم۔ اور قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ آج جو مقتول ہے، مظلوم ہے، اس کو ظالم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ انسان حق بیان نہیں کر سکتا، حق اور سچ بیان کرنے والا معاشرے کے اندر جھوٹا ہوتا ہے، اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ آج مظلوموں کے حق میں اگر آواز بلند کی جائے تو اس کی آواز کو ختم کر دیا جاتا، آواز کو دبا دیا جاتا۔ اب دیکھیں ہمارے اس دجالی میڈیا کو، فیس بک، یوٹیوب، ان آلات کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ان آلات میں، ان ذرائع ابلاغ میں اگر آج کوئی آدمی کھل کر فلسطین کا نام لیتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اب کھل کر مظلوموں کے حق میں آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ یہ دجالی میڈیا ہے جو دجل اور فریب اور دھوکے کا، دجل کا معنی یہی ہوتا ہے دھوکہ اور فریب، دجال فریب ہی کا نام ہوگا۔ یہ سب دجال کی معاونین کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ میڈیا ہو، ذرائع ابلاغ ہو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، میڈیا کی جتنی بھی شکلیں ہیں، یہ سب دجل اور فریب کی ایک علامت کے طور پر دجال کے ہم نوا بن کر آنے والے وقتوں میں اس کی مددگار اور معاون بنے۔ وہ سب سے بڑا فتنہ اس امت کا دجال کی شکل میں نمودار ہو۔ یہ دجل اور فریب کی جو شکلیں اس میڈیا کے ذریعے ہمارے یہاں عام ہے، یہ ایسی ہے کہ آپ مظلوم کا حق، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیں لیکن دے نہیں سکتے، مظلوم کے حق میں بولنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اس کے حق میں آواز بلند نہیں کر سکتے۔ یہ فطرے کے دور کی علامات اور نشانی کہ قتل و غارت گری عام ہے، فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن پورا عالم کفر، عالم کفر خوشی کو جلال اعلان برملا ان کی حمایت میں آ رہا ہے، لیکن عالم اسلام ہے کہ نہ ان کے حکمرانوں کو کچھ ہوش ہوتا ہے، نہ ان کے حکمرانوں کے اندر کوئی ہمت ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کر سکے۔ امریکہ کا صدر اسرائیل جاتا ہے کہ شاباش دیتا ہے کہ نہیں تم اچھا کام کر رہے ہو، مظلوموں کا قتل عام کرتے رہو، ہماری طرف سے تمہیں اجازت۔ برطانیہ کا وہاں وزیر اعظم جاتا ہے، وزیر خارجہ وہاں جاتا ہے، کسی مسلمان حکمران میں جرأت نہیں ہے کہ کھل کر ان کی حمایت میں، مدد میں آگے آ سکے۔ صرف بیانات پر اگر کچھ کر بھی رہے تو بیانات سے آگے جانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا۔ یہ حالات اور مسائل تھے جس کی نشاندہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسے موقع پر ہمیں ان دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ ان مظلوموں کے حق میں کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم گڑ گڑا کر خلوت اور تنہائی میں دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں کہ اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کی دستگیری فرما۔ فتنے کی دور کی نشانیوں پر مشتمل احادیث کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ اس قسم کی علامات اور نشانیوں کو بیان فرمایا۔ یہ جو ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھی، بعض روایات کے اندر 72 کے قریب نشانیاں اور بعض روایات کے اندر 15 کے قریب علامتیں بیان فرمائی۔ اگر ان نشانیوں اور ان علامات کو اگر ہم بیان کریں، دیکھیں تو شاید حلفیہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے کی، جس دور کی نشانیاں بیان کر رہے تھے وہ کوئی اور زمانہ نہیں تھا، میرا اور آپ کا زمانہ، موجودہ زمانہ۔
اس لیے ایک اس دعا کا جو بالوقت ان فتنے کے دور کی نشانی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ میں اس کو آنے والے جمعوں میں عرض کروں گا، لیکن اس دعا کا اب سے ہی اہتمام ضرور کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ میں ہر قسم کے فتنوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، جو چھپے ہوئے ہوں، کھلے ہوئے ہوں، علی اعلان ہوں، پوشیدہ طور پر ہوں، ہر قسم کی فتنوں سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ مظلوم مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں، اللہ جل شانہ ان کی دستگیری فرمائے، ظالموں سے انہیں نجات نصیب فرمائے۔ سنت سے پڑھ لیجیے۔